Kaya kaya di, may kupiyon na. था वो इंसिडेंट हो गया, वो होना था, नहीं है। वो हर चीज एक मकसद के लिए और एक अल्लाह के प्लान के मानते हैं। वो सिर्फ और फिक्र करे, तदब्बर करे तो समझ में आए। Not a Mansoor record. हाँ शुरू कर दिया मैं। Okay. चलिए, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो अपन कहाँ तक थे? हाँ, 3 खुदा इब्ने गैब के बारे में। हाँ, तो कल अपन मुत्तकीन को आयत अल्लाह ताला दे रहे बोल के सूरह बकरा में हुआ। और हम मुत्तकीन को क्योंकि इतनी बड़ी चीज आयत मिल रही है इस सूरह बकरा में, तो मुत्तकीन कौन है? अल्लाह ताला उनको उनके कुछ खास 5-6 सिफत एक्सप्लेन करे, जिसमें अपन 3 सिफत के ऊपर स्टडी करें। एक है कि वो गैब पे भरोसा करते और वो सलात को एस्टैब्लिश करते, और तीसरी चीज जो है खैरात करते जो अल्लाह ताला उनको दिया, जो अल्लाह ताला का एक्चुअली वो उनका माल नहीं, राइट। तो ये कल 3 के ऊपर अपन डिस्कस कर रहे थे। तो ये 3 के ऊपर 3 नए पॉइंट्स मैं ऐड करना चाहता हूँ। और एक चीज ये है कि जैसा हिद के बारे में बोले कि यहाँ पे सूरह बकरा में क्यों बोला गया कि सूरह बकरा के शुरू में कि मुत्तकीन ही सही हिदायत हासिल कर सकते, वो सूरह बकरा के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया। क्यों? क्योंकि जुबैर भाई क्या बोले थे रिसेंटली कि सूरह बकरा बड़ा इसलिए है कि उसमें ऑलमोस्ट इस्लाम के कई हुकुमात, खुसूसन क्या शादी के, तलाक के, हज के, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दी मुस्लिम लाइफ कवर करने वाले रूल्स, जो कि कुछ रूल्स आपको पसंद आते हैं, के खिलाफ है, आपको तकलीफ ज़्यादा है, सबसेट अगर देखे तो सूरह बकरा में। तो इसलिए उसको अगर आपको अमल करना है तो आपको ईमान का लेवल थोड़ा हाई रहना है। तो इसके लिए हिदायत इस बकरा में मुत्तकीन को ज्यादा फोकस की गई, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लोड ज्यादा है। Okay. समझ रहे Okay. हो? दूसरी जगह पे नॉर्मल हिदायत नास आ गया कि इंसानियत के लिए हिदायत है। इंसानियत बोले तो इंसान बोले तो कौन? काफिर भी है, नॉन मुस्लिम भी है, सब है। तो वो बेसिक हिदायत है, वो तो सब कुछ है। मगर क्योंकि यहाँ पे जरा एक्सपेक्टेशन थोड़ा लोड ज्यादा है और टफ चीजें हैं, और खुसूसन इवन सहाबियों को भी ये सूरा मदनी सूरा है, मदीने में आने के बाद में नाजिल किया गया, शुरू में नहीं किया गया, क्योंकि लोगों को टाइम लगता वो ईमान डेवलप होने के लिए। क्योंकि एक हदीस में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह बोले कि 23 इयर्स लगे को नाजिल करने को। क्यों एक साथ क्यों नहीं कर दिए? क्योंकि लोग उतने तैयार, 23 इयर्स में उनकी ट्रेनिंग हुई। तो आज अपन लोग 1 महीना कुरान पढ़ लेके एकदम नेक नहीं बन सकते। वो हाई एक्सपेक्टेशंस अपने आप से आप लोग मत लगाइए ना, मैं अपने आप से लगाने वाला हूँ। मेरे को भी 2003 से मैं मेहनत करा दीन पे, आज 20 साल हो गए, तो मेरे अंदर कुछ चेंजेस आए। और अगर बंदा जो है 2 साल मेहनत करा कुरान पे, 3 साल मेहनत करा, तो एकदम उन्हें वाव 20 इयर्स की जर्नी कंप्लीट नहीं कर सकता। तो यू हैव टू बी पेशेंट की चीजें स्लो होती। और अल्लाह ताला सहाबियों और मुसलमानों से पेशेंट थे बोल के कुरान को स्लोली 23 इयर्स में नाजिल करे। इसके ऊपर कमेंट करते हुए आयशा रज़ी अल्लाह बोलते हैं कि अगर पूरे कुरान एक साथ नाजिल हो जाता फर्स्ट ईयर में, तो मुसलमान वो जमाने के सहाबियां उस पे अमल नहीं करके छोड़ के भाग जाते थे। फॉर एग्जाम्पल सबसे डिफिकल्ट चीज शराब इतनी आम थी सहाबियों में, मतलब इस्लाम से पहले के एरा में, और उसको बुरा नहीं समझते थे। कई लोग शराब पीते थे और एडिक्टेड थे उस सेंस में। तो जब उन पे अगर अर्ली स्टेज में ये बोल दिया जाता कि आप शराब नहीं पीएंगे आते डे 1 से या डे 2 से,
تو وہ لوگ اس کو تاب نہیں لا سکتے تھے, اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. تو سب سے لاسٹ چیزوں میں جو حکم آیا وہ شراب کا ہے. اور جب تک اتنا ان کے اندر ایمان آ چکا تھا کہ جس دن آیت نازل ہوئی اس دن مدینے کے پورے جو شراب کے تھے نا بوٹلز گھروں میں پورے پھینک دیے تھے. اس کو لے جا کے بیچ کے تھوڑے پیسے بھی نہیں کمائے, چلو بھائی کافروں کو بیچ کے تھوڑا پیسہ تو لے لیں گے, اپنے لیے حرام ہے, ان کو تو بیچیں گے, پیسہ تو کما لیں گے, کچھ کام نہیں, کسی کو بھی نہیں, پھینک دیں گے. وہ جو ہے پہلے نہیں آتا تھا, تو اس کے لیے وہ جو ہے ہدایت جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ آتی, تو ٹائم لگتا, اور چیزیں جو ہے بعد میں آتی, تو اس کے لیے تقوی زیادہ ہونا پڑتا اور متقین بننا پڑتا. اس لیے سورہ بقرہ کے حکومات کیونکہ ٹف ہے اور زیادہ رولز ہے, رادر دین اسپرچولیٹی, روحانیت, اللہ سے محبت, اور جو ہے روح, توکل اللہ, یہ تو ایک کانسیپٹ ہے جو برین میں, مگر فزیکلی آپ جو چیزیں کرنی ہے, جو کہ رولز ریگولیشنز فالو کرنا ہے, اس کے لیے تقوی زیادہ ہوتا, اور وہ زیادہ بلکہ سورہ بقرہ میں سٹارٹنگ میں سب بولا گیا. حالانکہ جنرل ہدایت کے بارے میں جو ہر انسان کے لیے ہے وہ دوسرے قرآن کے سورے اس کو کور کر رہے, کیونکہ یہاں پہ زیادہ ہے. تو اس کا مطلب میں اتنا کیوں ایمفسائز کر رہا ہوں کہ ایک سوامی دیانند سرسوتی بول کے آریہ سماج کا بہت بڑا بندہ تھا ہندو کا, انہیں کتاب لکھا جس میں انہیں وہ لوگ تھوڑا ہندو میں ڈیفرنٹ تھے, آر ایس ایس سے ہٹ کے تھے انڈیپینڈنس کے بعد کا, تو انہیں قرآن پہ کرٹیسزم لکھا کہ بھئی آپ کی قرآن شروع ہوتے بول دے رہی کہ قرآن صرف وہ لوگ پڑھنا جو متقین ہیں, تو متقین بندہ آلریڈی پہنچ گیا, تو انہیں فائز پانا کیا بات ہے, ہرے گرے نتھو کہہ رہا فائز پانا تھا نا, یہ کیا کنڈیشن شروع میں لگا دیے. تو انہیں کیا سمجھا یہ کنڈیشن فار آل سوراز ہے, نہیں, یہ سورہ بقرہ کی 3rd آیت ہے, سمجھ رہے. تو اس کا مطلب کیا ہے, یہ لمیٹڈ ہے. ہاں, اور اس کا پروف کیا ہے کہ جس کو متقین بھی نہیں ہے انہیں بھی ہدایت پا رہا. کافر کا ایگزامپل امریکہ کا جو امیزون سے قرآن آرڈر کر کے انگلش میں آرڈر کر کے مسلمان بنا, تو انہیں بھی تو فائز پایا نا, حالانکہ انہیں ہدایت پایا. تو وہ بھی ایک آنسر ہے. دوسری چیز, تو اس کا مطلب کیا ہے, ہدایت کے لیولز بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ٹاپک میں کور کرنا چاہ رہا تھا. بقرہ, سورہ بقرہ کے کانٹیکسٹ میں متقین کو زیادہ امپورٹنس دیا گیا, تو آپ بڑے بڑے اللہ کے فالو کر سکتے ہو بھائی. ٹھیک ہے, اب متقین کے جو 3 فیچرز ہے, یہ غیب کے اوپر, غیب کے بارے میں ایکچولی غیب کے اوپر بھروسہ کرنا بولے تو اللہ پہ بھروسہ کرنا, فرشتوں پہ کرنا, پیغمبروں پہ کرنا, پہلے کی کتابوں پہ کرنا, آخرت پہ کرنا, تو یہ غیب کے کور کرتا. اور غیب کو یہاں کیوں امپورٹنس دیا گیا, تقوی متقین جو کہ خاص لوگوں کے اندر سب سے پہلے کوالٹی غیب کے اوپر ہے بولے تو غیب کا مطلب کیا ہے, سم تھنگ وچ از ہڈن, رائٹ. آبویس, فرشتے آپ کو دکھتے نہیں, جنت آپ کو دکھتی نہیں, تو غیب کے اوپر کیوں امپورٹنس دیا, بولتے یہ فرسٹ سٹیپ ہے اسلام کے جرنی پہ. کیوں, اگر آپ ایسے بن گئے, اور خصوصاً آج کل کے ماڈرن سوسائٹی میں جہاں فزکس کیمسٹری اتنی پڑھی جاتی اور سائنٹیفک ریسرچ کے اوپر بولتے پروف دس, واٹ از دا پروف, دیر از اے تھیوری, ہاؤ ڈو یو پروف دس وتھ سم ایکسپیریمنٹ, I can't feel it, I can't see it, then it doesn't exist for me. یہ آئیڈیالوجی جو آ گئی ہے کہ اپن پروف کے بغیر چل رہے نہیں, اور جو چیز ہم دیکھ رہے ہاتھ میں اس کو چیز دیکھ بھائی, آج جو ہے یہ کرکٹ کھیل لے, تیرے کو آج 10 روپے دیتا ہوں, اور اگر جو ہے میری لائف اچھی چلی تو میں 10 سال کے اندر تیرے کو 1 لاکھ روپے دیتا ہوں. بولتا انسان بولتا آج 10 روپے جو مل رہے وہ میرے کو امپورٹنٹ ہے, بعد میں 1 لاکھ مل رہے تو رہنے دے, کب ملتے کہ جان دے لائف. تو اپن جو ہے فیوچر میں ان نون تھنگس کو بلیو نہیں کرتے. جو آج ہے, جو آج تمہارے گھر میں, آج تمہاری سیونگ ہے, آج جو ہے اس کے اوپر بات کرو بھائی, نہیں ہے. تو اسی طریقے سے غیب پہ ایمان لانا, غیب کو سمجھنا بولتے کیسا ہے بولے تو بہت ذرا باریک کانسیپٹ ہے کہ اس کی خاصیت کیا ہے بولے تو آپ جو چیزیں دیکھ رہے, جو سین ہے یہ ریئل نہیں ہے, اور جو چیز آپ نہیں دیکھ رہے وہ ریئل ہے بول کے ریئلائز کرنا. مطلب اچھا سمجھ رہا کانسیپٹ. کیوں اس کو غیب کے بھروسہ کرنا, کیونکہ آپ کو جو بھی چیزیں ایکچولی امپورٹنٹ ہے وہ آخرت پہ ہے.
جیسے جنت ہے, جنت کے لیے آپ دعائیں مانگ رہے, جہنم کی آگ چاہ رہے, اللہ کا دیدار کرنا چاہ رہے, یہ یا ایون رسول اللہ ایسا بولے ایسا کرے. آپ نہیں دیکھے رسول اللہ کو, آپ کے پاس خالی ایک کتاب آئی ہوئی ہے, نہ رسول اللہ کی کوئی مووی ہے, نہ کوئی فوٹو ہے, نہ کچھ ہے 14 سال پرانا. تو لٹرلی نہ پاسٹ میں نہ فیوچر میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مگر اور کیا ہے الٹا ہاتھ میں, آپ کی بیوی, آپ کے بچے, آپ کی جاب, آپ کا گھر, یہ چیز آپ کے ہاتھ میں فزیکلی ٹچیبل ہے. مگر آپ بول رہا ہے یہ فزیکل ٹچیبل چیز ایکچولی ریئل نہیں ہے. مطلب ریئل نہیں ہے مطلب ان دا سینس کہ بھائی ہاں اس کی ویلیو ہے, وہ اچھی چیز ہے, مگر ٹیمپرری ہے. تو ایکچولی یہ ریئل نہیں ہے. ریئل تو کچھ اور وہ چیز ہے جو ایکچولی چھین نہیں جا سکتے, جو ابھی دیکھے نہیں جا سکتے, جس میں پردہ پڑا ہوا ہے. تو یہ ایکسپٹ کرنا کہ انویزیبل تھنگ از ریئل, یہ اس کے لیے غیب کے اوپر بھروسہ ہونا بہت ضروری ہے. تو اس کے میں مطلب اب تک کیا سمجھتا تھا, تم جیسا بولے کہ غیب پہ علم بولے تو پیغمبروں پہ علم, اللہ پہ یقین, اور قرآن مطلب جنت, دوزخ, یہ سب چیزوں پہ. لیکن یقین مطلب ایسا یقین کہ بھائی وہی سچائی ہے, اور ہم جو زندگی گزار رہے یہ ہے, لیکن سچائی وہ ہے. غیب جو ہے وہ سچائی. تو یہ اس کے اوپر یقین آنا بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے میں بولا نا, علم یقین, عین الیقین, حق الیقین. تو یہ بات تمہارے یقین کے لیول پہ اتنی گہری چلی گئی, جو چیز تم جنت نہیں دیکھے اس کو تڑپ تڑپ کے رات کی تنہائیوں میں دعا مانگ رہے, اور جہنم جس کو نہیں دیکھے, جس کی ایگزامپل بھی چھیے نہیں, اس کو بچنے کے لیے رو رو کے دعا مانگ. تعجب کی بات ہے نا. تو کب ہوتا ہے وہ, جب آپ کا یقین یہ لیول پہ ہو جاتا کہ جو فزیکلی ویزیبل چیز ہے جس کو آپ ہولڈ کر سکتے ہیں, اب وہ ایکچولی اتنی وہ نہیں ہے, ریئل نہیں ہے. سم تھنگ وچ کی ناٹ بی سین از ایکچولی ریئل, اینڈ سم تھنگ وچ یو آر رائٹ ناؤ سیئنگ اینڈ انجوائنگ از ایکچولی ناٹ ریئل. اٹ از جسٹ اے ٹیسٹنگ میکینزم. سمجھ رہے؟ تو یہ بات گہرائی میں اتر گئی تھی صحابیوں کو, تو وہ متقین تھے. تو ہم وہ یقین غیب کے اوپر ان چیزوں پہ آنا چاہیے. تو ہی نہ انسان تڑپیں گا, تو ہی انہیں اگر اللہ نہ کرے اس کی جاب چلے گئے تو انہیں پریشان نہیں ہوں گا, مگر اس کی جنت چلے جائیں گی گناہ کی وجہ سے تو انہیں روئیں گا. ہوتا کیا, اس سے دنیا کے پرابلم ہے انہیں مسکراتا. وہ جو ابھی بھائی ایگزامپل دیا ان کے آفس میں, انہیں دنیا کی تکلیفوں کو ہنس رہا. وہی جگہ کچھ بڑا گناہ ہو گیا, غلطی سے شراب پی لیا, تو انہیں رو رہا رات تمام. ارے جو چیز تیرے کو نقصان دے رہی, تیرے کو جو فیس مار دے رہی, اس کے اوپر رو. وہ کب کی کدھر کی آنے والی جنت کے بارے میں کہیں کو رو رہا, بولتے اس کا یقین اس پہ نہیں ہے, اس پہ ہے. تو یقین غیب کے اوپر آنا مطلب یہ سب ایسپیکٹس کور ہو جانا. اور اس لیول پہ نہیں کہ ہاں معلوم ہے بھائی, علم ہے, وہ بول دیے تو ہم ہمارے ماں باپ بچپن میں سنا دیے جنت کے بارے میں, دوزخ کے بارے میں, مگر بول کہ بیٹا امریکہ ضرور جانا انجینئرنگ کا, تو بیٹا تم BMW ضرور خریدنا, یہ تو بول کے گیا ہمارے. تو بولنے کا مطلب یہ ہے مذاق میں, مطلب جو ٹپیکلی وہ 3 Idiots مووی میں دکھاتے ہیں, بچہ پیدا ہوتے تو انجینئر بن رہا ہے بھائی, 3 Idiots میں جو دکھاتے ہیں. تو یہ اپنے کو گولز جو ہے ڈائریکٹ دماغ میں بٹھا دیے کہ یہ یقین ہے, یہ ریئل ہے, اس سے تمہارا جج کیا جائے گا, رائٹ. تو اس کے لیے آپ ورک کر رہے, تو یہ آپ کے لیے ایک ڈیفینیٹ کنفرم چیز ہے, مگر وہ ایکچولی ریئل ہے, ریئل ہڈن ہے. تو ہڈن ویزیبل چیز کے لیے آپ نہیں بھروسہ اتنا نہیں کر رہے, انویزیبل چیز کے لیے آپ زیادہ بھروسہ کر رہے, تو وہ اس کو بولتے ہیں ایمان غیب کے اندر رکھنا. تو اسی لیے اس کو متقین سے لنک کیا گیا, اور وہ اتنی امپورٹنٹ کوالٹی کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ نمازی کیوں پڑھیں گے. ہاں اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ میری جاب میں جو ہے وہ فیس کر پاتے کیسا, تو بھی بول کے اس دنیا میں مقصد سے لے پڑیں گے. اس میں بھی تم یہ چیز تو ضرور مان رہے کہ اللہ غیب سے جو ہے یہ پیسوں کا معاملہ سالو کر سکتا. تو ہر چیز کے لیے غیب کی چیز پر بھروسہ کرنا بہت ضروری ہے. تو وہ غیب کے اوپر ایمان جو ہے, اپنا اسٹرینتھ ہونا, اسٹرانگ رہنا. ہاں بھائی چلے گیا, جیسے فار ایگزامپل بچے کو اپن بولتے دیکھ بیٹا کل جو ہے تیرے کو سائیکل دلا رہے, اب انہیں خواب میں آ کے بولا ابو میں خواب میں دیکھا کہ سائیکل ٹکڑی ہو گئی, 2 ٹکڑے ہو گئے. ہاں بیٹا بلکہ چلا, تم کہیں کو تم لائٹ لیے, اب اس کو میں تو دلایا ہی نہیں, وہ ایگزسٹ کرتی بھی نہیں سائیکل, حال ہی میں سپنے دکھایا اور انہیں سپنے میں توڑ بھی لیا, تو توڑنے سے بھی کیا نقصان ہوتا. اٹس اوکے بیٹا, اٹس اوکے بیٹا بول کے چلے آتے. مگر اس کو اگر آپ ایک گولڈ کا نیکلس دلائے اور انہیں ریئل میں توڑ دیا, کہیں کو توڑا بول کے نہیں چلاتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے وہ ان ریئل ہے یا ریئل ہے. ان ریئل گیا تو بھی آپ لائٹ لیتے, ریئل چیز گئے تو آپ چلا لیتے.
تو اسی طریقے سے ہم ریئل جنت کو دھکا لگ رہا، اپنے کو اللہ تعالیٰ جنت نہیں دے رہا یا دوزخ کے نزدیک ہو جائے تو اپنے کے اندر ہیبت آ جانا. وہی دنیا کی چیزیں اگر انریل ہے نا وہ، تو وہ چلی بھی ہے، تھوڑا اوپر نیچے بھی ہو گیا، تھوڑا ذرا سیز بھی بڑھ گئی، تو لائٹ لیتے ہاں ہوا وہ کیا کرتے، چلو 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 تھوڑا اس کو، وہ ویسے بھی انریل ہے نا اس سینس میں. آپ تو مطلب اپوزٹ ہے، اپوزٹ ہے، سمپل اپوزٹ کنسیڈر کرنا. یہ لائف میں وہ لائف. ٹھیک ہے. تو یہ ہے بالغیب کے اوپر بلیو کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. اور ایک اخیم الصلاح کے بارے میں ایک ٹاپک، ایک پوائنٹ ریز میں لاسٹ ٹائم کل بولنا تھا بھول گیا. اخیم الصلاح کے بارے میں ایک ہندو سے بات کر رہا تھا کہ بھئی کیا ہے بھئی، تم ایسی بات ہوئی تو کب جاتا مندر؟ دل بولے تو جاتا ہے یار، کبھی موڈ آف ہوا تو میں مندر چلے آتا، وہاں پہ خاموشی میں بیٹھتا، میرے کو اچھا دکھتا. تو کب جاتا؟ تو بھئی اپنے کو 5 ٹائم جانا پڑتا. نہیں موڈ آف رہے، موڈ اچھا رہے تو بھی جاتا. تیرے کو آزادی نہیں، دل مرضی سے نہیں جا سکتا. نہیں وہ جانا ہی پڑتا ہے ٹائم پہ. تو مطلب موڈ آف رہے جب گئے تو تھا نا، مطلب تم اسکول کے جیسے بچے. اب 9 بجتے چاہ جانا. ایک بار میرے آفس کے مینیجر سے بحث ہو گئی، دیکھو ایوری ڈے ان دا آفس 11. میں بولا کیا اسکول ہے یہ؟ اسکول چلا رہے 11 o'clock گھنٹی مارتے جانے. پروفیشنلس ہے ہم، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ہم کب آنا معلوم ہے، اگر دیر سے آتے دیر سے بیٹھ کے کام ڈیلیور کرتا. اسکول کا جیسا کلچر. تو انہیں میرے کو پھر بعد میں میرے کو بات کلک ہوئی کہ تم لوگوں کو اسکول کے جیسا ہے، یہ ٹائم پہ چلے جانا، 6 بجے نماز پڑھ لینا فجر کی، پھر 1 بجے ظہر کی. کیا یہ چھوٹے بچوں کے جیسا؟ تو میں بھی سوچا یہ کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کیا مرضی ہوں گی، اس طریقے سے رکھے ہوں گے اپنے کو، یہ اس ٹائم پہ جانا. ہو سکتا ہے وہ ٹائم پہ کچھ دوسرا امپورٹنٹ کام آ جائے. وہ اس تو کمال ہے نا کہ وہ ٹائم پہ دوسرا امپورٹنٹ کام رہتا، اس کو چھوڑ کے آپ ترجیح دیتے کہ نہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، میرے کو یہ امپورٹنٹ ہے. یہ میٹنگ امپورٹنٹ نہیں ہے، میٹنگ میں اسکپ کر دے. تو مگر اللہ تعالیٰ اتنا ٹائٹ پہ نہیں کرتے کیونکہ لینتھ لمبا رہتا. مگر پوائنٹ یہ ہے، خوشی ہو یا غم پڑھنا. ایسا نہیں کہ خوشی میں تم نماز پڑھیں گے غم میں نہیں پڑھیں گے، تو ایسا نہیں چلتا نا. تو وہ کیوں اس طریقے سے ہر آپ کو چوز کرنے کا؟ کیونکہ آپ غلام ہیں. رب کیا پڑھے تھے؟ ہم خوشی سے بولتے کہ ہم غلام. تو غلام کی مرضی نہیں چلتی نا. تو اگر آپ غلام ہیں تو مالک کے ٹائم پہ چلتے یا غلام اپنے ٹائم کے اوپر چلتا؟ تو ادھر آپ اپنے آپ کو غلام ثابت کر رہے کہ ہاں بھائی میری مرضی نہیں چل رہی، جو میرے کو پیدا کرا اس کی چلتی، جو میرے کو تنخواہ دے گا چلیں گا نا. آپ ایک غلام کو آپ خریدے، مالک جو خریدا مارکیٹ میں پرانے زمانے میں، تو انہیں بولا آپ خرید تو لے مگر میں آپ کی سننے والا نہیں. ارے بھائی میں تو خریدا تھے، تو غلام ہے، میں نہیں چلتا، میں میرا اسٹائل ہے. میں تو آپ کیا بیوقوف ہے بول کے بولتے. تو اگر آپ غلامی ایکسپٹ کر رہے تو آپ کو جو ہے اس کے ٹائم پہ چلنا ہے، نہ کہ آپ کا دل بول سے نہیں چلنا. پہلی چیز وہ ہے. دوسری چیز یہ ہے، خصوصاً نمازیں ایسے ٹائموں پہ آتے جب آپ دوسرے چیزوں میں پرائرٹائز کرتے. تو اللہ کو پروف کر رہے، دیکھو اللہ وہ میٹنگ تھی اور کچھ اور تھا، مگر اس کو میں تھوڑا سا پش کر دیا اگر پاسبل ہے، اور میں نماز ترجیح دیا، تو میرے لیے نماز امپورٹنٹ ہے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو اللہ کے سامنے ایک ایگزامپل ٹھہرتا ہے کہ ہاں بندہ جو ہے دنیا سے زیادہ اس چیز کو امپورٹنس دیتا. یہ سب چیزوں کو آبزرو کرنے تو ایک اخیم الصلاح ہے. ورنہ خالی اس کو ایکسرسائز کے جیسا بنا دیے تو آپ اس کو اخیم الصلاح کی طرح آپ اس کو انجوائے نہیں کر رہے، آپ اس کو اسٹیبلش نہیں کر رہے. اسٹیبلش کرنے کا مطلب کیا؟ خوشی ہو یا غم، سردی ہو یا گرمی، نیند ہو یا کچھ ہو، کرنا ہے. تو یہ اس طریقے سے کہ آپ کی لائف کا حصہ بن گیا. جیسا انڈیا میں اپن کیا بولتے بھائی آئی ایم میٹنگ ایٹ 3 PM. اگر آپ کے لائف میں یہ 5 نمازیں اتنے امپورٹنس ہے تو کیا بولتے ہیں بھائی ظہر کی نماز پہ، جو کہ سعودی میں تھوڑا چلتا کلچر ہو. مگر عموماً کلاک کے بولنے کے بدلے میں ایک امیجنری ایگزامپل کرو کہ میرے عصر کی نماز کے بعد میں ہم ملاقات کریں گے بھائی، مغرب کے بعد میں ہم لوگ کھانے پہ بیٹھیں گے، انشاءاللہ ملیں گے. تو مطلب آپ جو ہے گھڑی سے زیادہ یہ چیز آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور اس کو کنٹرڈکٹ نہیں ہونا، اس کو دھکا نہیں لگے، اس کے آس پاس آپ چیزوں کو پلان آؤٹ کریں. ضروری نہیں ہے منہ سے آپ بولیں گے سامنے، اگر آپ مینٹلی وہ ہو گئے کہ یہ آپ کے 5 امپورٹ سٹاپس ہے ڈے میں جو آپ کو بہت امپورٹنٹ.
Selena? चलिए रिकॉर्डिंग चलिए नेक्स्ट आयत नंबर, चलो आयत नंबर 4 पे जाएंगे अपन, प्लीज दो तो भी कंप्लीट कर देंगे, मुत्तकीन के पूरे क्वालिटीज हो जाते थे। अब आयत नंबर 4 में और दो क्वालिटीज बताए मुत्तकीन के, जो कि हम लोग को ना है और जो है ये हमारा मिशन होना चाहिए कि ये लोग वो है जो रिविलेशन युमिनूना बिमा उनजिला इलैका, जो कि पहले के लोगों को भी दिया गया और अब जो मिल रहा, मतलब कुरान जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आया हुआ है और जो पहले के कौमों पे भेजा गया, जैसे तौरात, इंजिल इन द प्योर फॉर्म, जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट, थोड़ा सा मुश्किल है ढूंढना है, अभी भी उसके प्योर फॉर्म कुछ हद तक है, और जिनके और उनको आखिरत की यकीन रहता, ये 3 क्वालिटीज। अब के बुक पे बिलीव करना जरूरी है क्योंकि कुरान हम मुसलमानों की, पहले के कौम के बुकों के बारे में क्यों एम्फसाइज किया जा रहा, देना है हमको उनसे, क्योंकि वो भी तो पैगंबरों पे आए थे, तो इसका मतलब हम वो पैगंबरों पे भी हम बिलीव कर रहे हैं और वो अल्लाह की किताबें थी वो भी। ओके, अब अगर आप तुम्हारे को लेटेस्ट वर्जन आ गया तो आपको पुराने वर्जन की क्या जरूरत है, क्योंकि ये लेटेस्ट है, इट एवरीथिंग, उसका बाप है, पहले के बुकों की बाप है सब, फॉर एग्जाम्पल, तो उसको आप समझना बोल तो आप एक दूसरे कौम के बारे में सोचिए, यहूदी के बारे में। यहूदी कैसे थे मालूम, वो लोग क्या बोलते थे मालूम आपको, मालूम इकलौता रिलीजन जो कन्वर्जन में बिलीव नहीं करता वो यहूदी मालूम, ब्राह्मणिज्म नहीं, ब्राह्मण फिर भी कुछ हद तक कन्वर्ट करते, यहूदिया तो कभी किसी को कन्वर्ट ही नहीं। वो बीच में मैडोना को कुछ अजीब कोई ग्रुप यहूदियों में का कुछ इनवाइट करा बोल के सुना, मगर इन ऑल ऑफ द हिस्ट्री यहूदी जो है किसी को कन्वर्ट नहीं करते, अपना रिलीजन की तरफ दूसरों को इनवाइट नहीं करते, ठीक है। और खुसूसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये अक्सर तो इतनी इंतहा हो गई कि हम सही है बाकी सब कुछ भी नहीं, और आप बाय बर्थ पैदा हुए तो आप यहूदी है, वरना आप यहूदी नहीं है। तो हम इसके वजह से बोला ना पिछली मानते ना आगे मानते, कुछ नहीं मानते, सिर्फ आपकी तौरा मानते हो। इनके बनी इसराइल के जो है जो बुक्स है, जैसा तोहरा है और दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर जबूर है, साम्स है, सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऊपर, तो ये तीनों को मिला के बाइबल में ओल्ड टेस्टमेंट बोलते हैं। ओल्ड टेस्टमेंट यहूदियों के एक्चुअली, न्यू टेस्टमेंट ईसा अलैहिस्सलाम की है। बाइबल में भी 2 हिस्से हैं, अगर आप देखें तो ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट बोलते हैं। ओल्ड टेस्टमेंट को उतना नहीं पढ़ते, बस एक हाँ ठीक है बेबी बिलीव बोल के कॉन्सेप्ट है वो लोगों का। तो ये यहूदियों का इस हद तक अकड़ था वो लोगों को कि हमारे अलावा कोई किताब नहीं है, हमारे अलावा कुछ, इसलिए वो तकबर इस हद तक चले गया कि अब हम क्योंकि पैदा हुए ना यहूदी खून में, तो हम जन्नती हुए ना, क्योंकि दूसरे तो आ नहीं सकते और अब सिर्फ बाय बर्थ आ सकते, तो अल्लाह ताला हमारा क्यों चूज करा यहूदी पैदा करने के लिए, तो क्योंकि हम स्पेशल है, हम जन्नती, हम कुछ भी करो जन्नत में जाने वाले, तो मर्डर करो, लोगों को सताओ, दूसरों के फसाद पैदा करो, उनको जो है तकब्बुर उस तरीके से आ गया। मगर इस्लाम ऐसा नहीं है। इस्लाम क्या बोलता कि हम भी मुसलमान थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम में मुसलमान है, पहले के जो पैगंबर अभी आए उस पे भी हम बिलीव करते, क्योंकि ये पूरे एक कंटिन्यूस चेन है। तो तुम जब पहले के प्रॉफिट को एक्सेप्ट कर रहे तो तुम ईसा अलैहि सलाम के फॉलोअर्स को भी जन्नती बोलना पड़ता, यहूदियों के जैसा नहीं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते, उन्होंने जन्नती है, बाकी का दूसरा कबीला करते वो ईसा अलैहि सलाम पैदा हुए करते, उनको अप्रिशिएट नहीं करते, हम ही जन्नती और तकब्बुर नहीं आता। हाँ तो हम और क्या, हमसे पहले भी कोई जन्नती थे, तो भी तुरुम नहीं है, आसमान से पैदा हुए, समझते तो उनको उस तरीके से रेस्पेक्ट किया जाता।
मगर गौर करो कि पास्ट के ऊपर बोले अल्लाह ताला, प्रेजेंट के ऊपर बोले, प्रेजेंट बुक्स बोले, फ्यूचर बुक्स के बारे में नहीं बोले। नहीं बोले। हाँ, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में कोई और रेवलेशन आने वाले आने वाला नहीं, कोई पैगंबर आने वाला नहीं, कुछ अल्लाह की वही आने वाली थी। तो खादिया के साथ मुसलमानों की बहुत बड़ी बहस हुई थी जब उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करने से पहले उनको एक चांस दिया गया आर्ग्यूमेंट बहस के लिए। तो उन्होंने बोले नहीं नहीं, हमारे जो मौलाना खादियान जो भी पैदा हुए थे ना खादियान गांव में, तीनों जो है पैगंबर, उनको वही आती, मगर ये वैसे पैगंबर नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे नई शरीयत नहीं लेके आते, पुरानी शरीयत इसलिए आते, मगर पैगंबर वही आती बोले। और कुरान मानते हो? कुरान मानते। तो बोले चलो ठीक, कुरान लेकर सूरह बकरा खोलो, बोले ये आयत निकाल के उनसे पूछे, आप देखो अल्लाह ताला क्या बोले, तुम्हारे को ईमान लाना पड़ता पुराने किताबों में, और अब जो तुम्हारे हाथ में है फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं है। तो तुम कैसा दावा कर सकते कि आपको वही मिलने वाली है, या वही मिल रही, या इल्हाम हो रहा, या पैगंबर आ रही, या हिदायत। पैगंबर मतलब हिदायत के जरिए आपको अल्लाह से वही आ रही। तो तीसरा तो पार्ट तुम्हारा ओरिजिन क्या है बोल के खत्म कर दो। तो उसी तरीके से जो भी आदमी अपने आप को, चाहे सूफी मौलाना हो या खादियानी हो या इमाम मेहदी हो, जो भी अगर बोल रहा कि मेरे को अल्लाह से हिदायत आ रही है, तो वो पैगंबर का दावा, क्योंकि अल्लाह के साथ तुम्हारा वही के जरिए दूसरा कम्युनिकेशन फ्यूचर में नहीं हो सकता। तो जो लोग खुसूसन ये दरगाह पार्टी में कुछ लोग तो बोलते हैं हम अल्लाह से डायरेक्ट बात करते हैं, चलो हमारे को ऐसा बता दिए, ऐसा बता दिया, ऐसा कर रहे। जैसे शिया लोगों के अंदर जो इमाम डेफिनेशन वो है कि जो अल्लाह ताला उनको हुक्म देते तो इमाम, जिसके जो इमाम मेहदी बोलते चुप सुन लेना। इवन उनके जो 12वें इमाम मेहदी है शिया लोग, मगर बाकी के जो 11 इमाम है वो भी मासूम है और वो अल्लाह के फैसले के हुक्म पे चलते, इसलिए उनको अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर देना एज योर लीडर, ये भी फिर गलत है। तो तुम यहाँ तो कुरान तो इशारा भी नहीं दे रहा कि उनको कुछ हिदायत मिलने वाली है। इसके लिए वसल्लम के इंतकाल के बाद से हजरत अली और हजरत आयशा जैसे बड़े बड़े सहाबियों का जंग हुआ, क्योंकि उनको कुछ गैबी हिदायत, गैबी इल्हाम, गैबी वही नहीं आई, उसके हिस्सा भी नहीं आया ना। तो उसके बाद में जो भी जनरेशन ये क्लेम करता कि ये फला भी जो है राइटली गाइडेड खलीफा है, अल्लाह वही में आए, वो करे, ये करे, सब बेकार बात है। ये सब ये यहाँ पे इस आयत में उसको कट हो जा रहा। तो फिर रियल इमाम मेहदी करेंगे क्या? रियल इमाम से मालूम होगा कि इमाम मेहदी है, दोनों रसूल अल्लाह के टीचिंग्स को इम्प्लीमेंट करेंगे और सही तरीके से दुनिया पे हुकूमत करेंगे। उसके लिए वही कहीं को ना आप हदीसा काफी नहीं, राइट? तो जो बंदा अगर क्लेम कर रहा कि मैं अल्लाह से बात कर रहा है, मेरे को अल्लाह कर रहा, वो इस आयत के खिलाफ जा रहे। रसूल अल्लाह बोल रहे मेरे बात पे कोई वही नहीं है, मेरे बात पे कोई इल्हाम, ये बेकार कॉन्सेप्ट बना लेके नहीं करना बोल। उससे क्या होता मालूम, आदमी पे लेजिटिमेसी आ जाती, एक सुपीरियरिटी। देखो मेरे को अल्लाह से मैं रात में बात कर लिया, तुम जो है मेरे को सरदार बना लो अपना, मैं जो बोले सुन लेना। तुम क्या दिमाग से बोल रहे हो? मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? अल्लाह से। तो अल्लाह ताला उसका टिच कर दिए, वो फ्लो में पास्ट है, प्रेजेंट है, मैं फ्यूचर नहीं। अलग एंगल है। तो और उसके बाद में फिर तीसरा जो मुत्तकीन की क्वालिटी है कि वो आखिरत पे बिलीव करते। हालांकि शुरू में गैब की बात बोली गई, उसमें इंक्लूडेड था ना गैब में, तो अल्लाह पे, रसूल पे और फरिश्तों पे और जन्नत दोज़ख और आखिरत पे। मगर इधर क्यों एम्फसाइज कर रहे? फिर सबसे पीछे मगर मोस्ट क्रिटिकल सेट क्यों? क्योंकि अगर आप आखिरत पे भरोसा नहीं करें, भरोसा बोल तो कैसा यकीन, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक़ुल यकीन जो बोलते हैं, अगर आपके अंदर बात अगर जज्ब नहीं हुई तो आप जो है कुछ भी सैक्रिफाइस प्लानिंग नहीं कर सकते। तो उसको जो है अंडरलाइन करने के लिए, उसको जो हाईलाइट करने के लिए ये बोला गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको इसलिए स्पेशली हाईलाइट किया जा रहा कि अगर आप आखिरत को बिलीव करते तो तैयारी क्या है आपकी? सवाल ये आ जाता ना आपके। वो मालूम है, अच्छा ठीक है भाई, कल पुलिस हमला करने वाली है आपके घर पे, सोना होना तो पा लेते ना घर में, पेपर में छुपा देते। कल चोरी होने वाली है बोल तो आज वैसे ही सोतेगा, इंपॉर्टेंट चीजें ताले में नहीं डालते ना।
تو مطلب آپ ایسی سو رہے تو مطلب آپ کو یقین نہیں میری بات پہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، بول رہے ہیں کل گھر میں آپ کی چوری ہونے والی ہے جا بول کے میرے دیکھیے نہیں تم بولتے وہی جو جلدی جلدی پوری چیزیں چھپا لے رہا، مطلب انہیں میری بات پہ بھروسہ کرا. تو اگر آخرت کا بھروسہ آپ کے دل میں ہے تو آپ کے کرتوت کیا ہے، آپ کی پلاننگ کیا ہے، آپ کے پاس سیونگز کیا ہے. فار ایگزامپل ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، آ کے صحابی پوچھے آخرت قیامت کا دن کب آئیں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کا جواب نہیں دے کے الٹا پوچھے ہاں آتا بھائی جب آتا تمہاری تیاری کیا ہے. تو وہ ریلیونٹ ہے کہ کب آتا، 2000 سال کے بعد میں آتا، 4000، وہ سب ان کا چھوڑ دے بھائی، تیرے کو معلوم ہے نا تو تیری تیاری کیا ہے پوچھ. تو سوال یہ اپنے کو آتا کیا ہم آخرت کے پر بھروسہ کریں اور اس کو ریئلی بھروسہ کریں تو کی پلاننگ کیا ہے، آج پر ڈے پہ کیا ہے، ایک دن میں کیا پلاننگ چل رہی، دوسرے دن کی کیا پلاننگ ہے. فار ایگزامپل اپن جو ہے اپنا کیریئر نیکسٹ 10 ایئرس کے لیے پلان کر لے. دیکھو شعیب بھائی میں یہ ٹریننگ کرنے والا ہوں، میں یہ صرف شادی کر لیتا ہوں، میں اس کے بعد میں دیکھو یہ بچے میں 3rd ایئر میں رکھنے والا ہوں کیونکہ دیکھو میرے کو وہ اسٹڈی کرنا رہتا. اس کے بعد میں باہر جانے والا ہوں اور اس کے بعد میں باہر کے کنٹری سے میں کروں گا، پھر میں پراپرٹی بناؤں گا، پھر میں انڈیا میں سیٹل ہونے واپس آ جاؤں. یہ دیکھو بھائی میرا اگلے 20 سال کا پلان. اچھی بات ہے، اگر آپ اس پہ بلیو کر رہے اور اس کے اوپر آپ کو بھروسہ ہے تو اس کے لیے کیا کر رہے. آپ کے حساب سے تو یہ فرسٹ ایئر میں آپ کی وہ ہو جانا چاہیے تھا پی ایم او سرٹیفکیشن، کچھ کرے نہیں یارو وہ ایسی جوش میں تمہارے کو لمبی لمبی پھینک دیا میں 20 سال کا پلان، وہ پنڈا کچھ بھی نہیں ہے، پر خالق کھا کے پی کے سونے والی پبلک ہے. اچھا ٹھیک ہے بول کے لائف لیتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر آپ کو آخرت کے پر بھروسہ ہے تو آپ کا پلان کیا ہے اگلے 20 سال کا، کیا کریں گے، کب کریں گے. جیسے ہم بولتے میں میری بچی کو 20 سال میں شادی کروں گا اور 20 سال میں یہ کروں گا، بچی کو میں باہر بھیجوں گا، میرا یہ ٹائم پہ یہ کرنے کا پلان ہے. آپ کا اچھا خاصا پلان، ٹھیک ہے اسٹک نہیں کرتے ہو بات کی بات ہے، پلاننگ تو اچھی خاصی ہے نا، اور اس کی طرف محنت بھی کرتے نا یا رشتے دے شروع کرتے ہوئے. تو اسی طریقے سے آخرت کے پر اگر آپ کو بھروسہ ہے تو آپ کا گیم پلان کیا، تو مطلب کب چیز کیا کرنے والے. جیسا کہ کل زبیر کا سوال تھا کہ بھائی یہ کرنے میرے کو کیا کرنا ہے، متقین بننے کے لیے میرے کو کیا کرنا ہے. تو یہ مطلب تم جو بول رہے ہیں کہ پلاننگ جو آ رہی مطلب کی پلاننگ مطلب 20 سال کی نہیں 5 سال کی نہیں 10 سال کی نہیں 1 سال کی نہیں، ڈیلی بیسس پہ ہونا ہو رہا ہے. ہاں تو مطلب آپ سیریس ہے، ہاں آپ ریئلسٹ دنیا